بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے تعلق سے اسلام دشمنوں کی طرف سے ہر زمانے میں اعتراضات کیے گئے ہیں، اور اس کا مفصل اور مدلل جواب بھی الحمدللہ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان اسلام دشمنوں کو دیا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور تھوڑا سا سوچیں گے اس نکاح کے تعلق سے، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نکاح ہے یہ بالکل اس میں ان لاجیکل والی کوئی بھی بات نہیں۔ تو تین باتیں ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ان لاجیکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اور رخصتی یعنی وہ اپنے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 سال کی عمر میں تشریف لے گئی، اور یہ ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے خود ان کو بھیجا تھا، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تھی کہ حضرت عائشہ کو بھیجے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ماں اپنی بچی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہوتی ہے اور ہمیشہ سوچ میں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کبھی وہ برا نہیں سوچ سکتی۔ تو ام رومان رضی اللہ عنہا نے کیسے اپنی بچی کو یعنی حضرت عائشہ کو، جب کہ ان کی عمر جیسے اسلام دشمن کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی تھی اور ناسمجھ تھی، تو حضرت ام رومان نے کیسے اپنی بچی کو کم عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ تو یہ حضرت ام رومان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور رخصتی کر کے بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بات جان چکی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فزیکلی اعتبار سے بالکل فٹ ہے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ نکاح کر سکے۔ تو اس لیے ام رومان رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رخصتی کر دی، اور اگر وہ یہ سمجھتی کہ اب تک ان کی نکاح کی عمر نہیں ہے تو وہ ہرگز اپنی بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ بھیجتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عمر کا بہت سا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر گزارا، اور اس کے بعد بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کئی سال تک حیات اور زندہ رہی، اور وہ بالکل نڈر اور بالکل بہادر اور شجاعت کی پیکر تھی۔ اب جب جیسے دشمن اسلام کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ غلط ہوا، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود کیوں نہیں بیان کیا؟ نہ کبھی حضرت عائشہ نے کسی کو اکیلے میں بتایا، نہ کسی مجمع کے سامنے بتایا، نہ کہیں انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ بات چھیڑی ہی نہیں کہ ان کے ساتھ جو نکاح کم عمری میں ہوا ان کا تو وہ غلط ہوا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہوئی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیسے ہیں اور ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا سوچتے تھے، اور کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، تو ایسے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، کبھی جھوٹا کہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یہ سارے تو اعتراضات کیے، لیکن کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے کیسی چھوٹی بچی سے نکاح کیا۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یعنی آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے اور آج کے جو عقل مند لوگ ہیں ان سے وہ کفار و مشرکین بہتر ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی کم عمری میں نکاح ہونا یہ عام بات ہے، اور عرب کا کلچر بھی ایسا تھا کہ کم عمری میں لڑکیاں بالغ ہوتی تھی اور اس وقت نکاح آسانی سے ہو جاتے تھے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ پھر مقصد کیا تھا اتنی کم عمری میں نکاح کرنے کا؟ مقصد کیا تھا؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کرتے تھے، اب اس نکاح میں مقصد کیا تھا؟ تو اس نکاح میں مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہ کر بچپن سے ایک اسلامی ماحول دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو ہر ادا کو محفوظ کرے، اور اس کو دوسری عورتوں تک پہنچائے، دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے دین کا تہائی حصہ حاصل کرو، یعنی دین اسلام کے اگر 3 حصے کیے جائے تو اس کا ایک حصہ پورا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ ہے، اور تقریباً 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث اگر کسی مروی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو اتنا بڑا ذخیرہ انہوں نے یاد کیا، محفوظ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کو، جاگنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے کو انہوں نے محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ہم تک پہنچنے کی وجہ سے ہم کو اپنی جو نجی زندگی ہے، جو پرسنل لائف ہے، جو میاں بیوی کی لائف ہے، تو اس کے اندر بہت ساری رہنمائی کی چیزیں ملتی ہے، تو اس سے ہم کو ہماری جو زندگی میں پریشانی آنے والی تھی وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ تو یہ جو نکاح ہوا اس سے اتنی خیر اور برکتیں وجود میں آئی کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ تو کسی بھی مسلمان کو شک و شبے میں پڑھنے کے بجائے حق سے یہ بات کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور اعتراضات کی اگر بات ہوتی تو وہ اس زمانے میں اعتراض ہو جاتا، تو اس زمانے میں نہیں ہوا لیکن وہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، تو اس سے تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے، تو ہم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان شکوک و شبہات سے بچنے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔